إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اکرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، موضوع ہے علم کی اہمیت. موضوع کشادہ ہے، بڑا ہے، وسیع ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے سمیٹنے میں تھوڑی سی پریشانی ہے، اس لیے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا. سب سے پہلی بات، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اہم بات اٹھائی جاتی ہے کہ کیا علم میں تقسیم ہے؟ کیا شریعت کی نگاہ میں علم میں تقسیم ہے؟ دو طرح کے علم ہیں، دینی علوم اور دنیاوی علوم. کیا اسلام میں اس کی تقسیم موجود ہے؟ تو ہاں، اسلام میں علوم کی تقسیم ہے. دینی علوم الگ ہیں اور دنیاوی علوم الگ ہیں. اور آج یہ سمجھانا بہت آسان ہے. بہت سارے لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں. ارے انسان کو حافظ بھی ہونا چاہیے، عالم بھی ہونا چاہیے، قاری بھی ہونا چاہیے، پھر ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، پھر انجینئر بھی ہونا چاہیے، پھر IT ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے. نہیں، آج سمجھ میں آتا ہے، آج اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر بنتا ہے MBBS تک، وہ جنرل رہتا ہے ایک حد تک، پھر آگے وہ اسپیشلائزڈ ہوتا ہے. کان کا ڈاکٹر الگ ہے، ENT الگ بنتا ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ الگ بنتا ہے. آپ جانتے اتنے سارے ڈاکٹر میڈیکل لائن میں اتنے ساری شعبے بن گئے ہیں، اتنے سارے جو ہے کیٹیگریز ہیں کہ انسان کو یاد بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتا، اتنے مشکل الفاظ ہیں. یہ علم ایسی ہے، علم ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. جذبات میں آ کے نہیں ہم ایسا آدمی بنائیں گے جو ڈاکٹر بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، سمجھیے اس کو. اور کبھی بھی جب کوئی قاعدہ بنتا ہے تو جنرل لوگوں کو دیکھ کر، جو تمام لوگ ہیں ایوریج کیسا ہے اس کے اعتبار سے بات کی جاتی. کوئی ایک انسان جینیس نکل آئے کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو اتنا ذہن دیا ہے، اس کا IQ لیول اتنا زیادہ ہے، اللہ نے اس کو اتنی ذہانت فطانت دی ہے، وہ حافظ، عالم، ڈاکٹر بن سکتا ہے. لیکن ایک انسان، چند انسان کی بنیاد پر اسکول، کالج، مدرسے، انسٹیٹیوٹس نہیں بنائے جاتے ہیں. قاعدہ جنرل ہوتا ہے، کوئی استثناء ایک ایکسیپشنل ہوتا ہے، اس کے لیے قاعدہ نہیں توڑا جاتا. تو یہ بات ذہن میں اصل میں رکھنی چاہیے. بعض دفعہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان ضائع ہو جائے گا، ہماری نسلیں ضائع ہو جائیں گی. اور وہ تجربہ دیکھ رہے ہیں. میں بات آئی تو میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ خطبہ اسی چیز کا نام ہے جو سماج میں ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے. بہت سارے لوگ کوئی اسکول کھولتے ہیں کہ ہم دینی اعتبار سے بھی اس میں پڑھائیں گے. میں کسی حد تک ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے تو کرو، لیکن جو تجربات ہیں ہمارے وہ اچھے تجربات نہیں ہیں. وہ والدین کو تھوڑا سا مطلب یہ ایک طرح سے کوشش ہو سکتا کرتے ہو اپنی طرف سے،
اور والدین کو ترغیب دیتے ہو کہ ہم آپ کے بچے کو عربی بھی پڑھا دیں گے، دینیات بھی پڑھا دیں گے، اور اسکولنگ جو ہوتی ہے وہ بھی کرا دیں گے، لیکن یہ تجربہ کبھی کبھی بلکہ اکثر حالات میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، اور حق اس کا ادا نہیں کیا جاتا۔ وہ آپ یہ کیا سوچتے ہیں؟ چند الفاظ بچے کو عربی کے رٹا دیے جائیں کہ بابن کے معنی دروازہ، نافذتن کے معنی کھڑکی، چند الفاظ تفاحتن کے معنی سیب، ایپل، تو کیا انسان کو عربی آ جائے گی؟ عربی کے لیے جیسے پہلے کہا جاتا ہے، حقیقت ہے عربی کے لیے چربی نکالنی پڑتی ہے۔ تو سمجھیے، اس کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ باقی میں اصل جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ تقسیم ہے علم کی، اور اس کی ایک دلیل، بہت ساری دلیلوں میں سے ایک بہت واضح دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے مکہ سے، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام تعبیر نخل کرتے ہیں، یعنی وہ وہاں آپ جانتے ہیں انصار کے یہاں مدینہ میں کھجور کی کھیتی زیادہ تھی، اس کو کہتے ہیں تعبیر، تلقیح، اور بھی الفاظ ہیں، لیکن کیسا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں نر مادہ ہوتے ہیں، اور نر مادے کو ملا کے وہ کچھ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھل اچھا آتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، مطلب ہے کہ ایک عمل کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے پھل اچھے آتے تھے۔ یہ کسان کا اپنا تجربہ تھا، ایکسپیرینس، ہزاروں سال کا لوگوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے جب کہا کہ اگر تم لوگ تعبیر نخل نہ کرو، اگر کھجور کی تعبیر نہ کرو تو چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مت کرو۔ صحابہ کرام نے اس سال تعبیر نخل نہیں کیا، وہ عمل نہیں کیا صحابہ کرام نے، اور اگلے سال جب پھل آنے کا موقع آیا تو پھل اچھے نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ نے تعبیر نخل سے منع کیا تھا، کھجور کی تعبیر سے منع کیا تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا آپ کی بات مان کر، اور پھل اچھے نہیں آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیاوی معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا میرا، یہ شرعی حکم نہیں تھا، یہ آسمانی کتاب و سنت والا حکم نہیں تھا، یہ میرا ایک انسانی مشورہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید نہیں کرو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو ہے اب جب تجربے نے بتا دیا کہ میری بات ٹھیک نہیں تھی، تو نبی نے وعدے کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی سے زیادہ کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے دینی معاملات میں؟ نہیں ہو سکتا، لیکن دنیاوی معاملات کا مسئلہ الگ ہے، وہ انسان اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے سیکھتا ہے، اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، تو وہ علم الگ ہیں، وہ علوم الگ ہیں، جس کو آج ہم انجینئرنگ کہہ سکتے ہیں، میڈیکل لائن کہہ سکتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، جو تمام چیزیں ایسٹرونومی ہے، فلاں ہزاروں قسم علوم کی ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ یہ تقسیم پہلی بات۔ اس کے بعد اب ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یہ موضوع بہت عام سا ہے، اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے تقسیم سمجھ لی کہ شرعی علوم بھی ہیں اور دنیاوی علوم بھی ہیں، تو اب ہمیں کتنا علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارے سماج کا، سوسائٹی کا ایکیڈمک فریم کیا ہونا چاہیے، ایک تعلیمی خاکہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں سب سے پہلے شرعی علوم کی، کہ شرعی علوم ہمارے سماج میں کس حد تک ہونا چاہیے، تو شرعی علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ علم ہے شرعی علوم میں سے جس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، اور سنن ابن ماجہ کی جو مشہور حدیث ہے، علماء کرام نے، محدثین نے اس کو حسن قرار دیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے مشہور حدیث کی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو اس سے فرض سے مراد فرض عین، جو ہر مسلمان مرد و عورت کو جاننا ضروری ہے، جیسے عقیدے کی بنیادی باتیں، منہج کی بنیادی باتیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے،
فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسولوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، تمام قبر کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی معلومات ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے اسی چیز میں، اس میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری نہیں ہے، جب اس کی ضرورت پڑے گی تب جاننا ضروری ہے۔ جیسے عقیدے کی بنیادی باتیں سب کے لیے ضروری ہیں۔ اب آئیں گے عبادات میں، تو جس کے لیے عبادت فرض ہوگی اس کے لیے اس عبادت کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ انسان بالغ ہو یا نماز فرض ہو گئی، اب نماز کیسے پڑھی جائے گی میرے لیے جاننا فرض عین ہے۔ رمضان کا موقع آئے گا، میں بالغ ہوں، مجھ پر روزہ فرض ہو رہا ہے، اب روزے کے احکامات ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے جاننا فرض عین ہے۔ نہیں جانے گا تو گنہگار ہوگا، نہیں جانے گا، نہیں سیکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالدار بنایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ کے احکامات اندازہ ہو گیا کہ میں شاید اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تو اب میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام کیا ہیں، پیسے کے کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنی دینی پڑتی ہے، کس کو دینا پڑتا ہے، یہ تمام باتیں جاننا میرے لیے فرض عین ہے۔ نہیں جانوں گا تو گنہگار ہوں گا۔ انسان پر حج عمرہ فرض ہوا، اب یہ بہت مسئلہ میں اشارہ کروں گا، وقت نہیں ہوتا، اس میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ غلطی مت کیجئے، سیکھ کے جائیے، سیکھ کے جائیے، سیکھ کے جائیے۔ وہاں سے فون کرنے کے بعد بلکہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے، غلطی کرنے کے بعد فون لگاتے ہیں، پہلے آرام سے غلطی کر لیتے ہیں بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، اپنی من مرضی من مانی کرتے ہوئے غلطی کر لیتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں وہاں پر مکہ مدینہ سے فون کرتے ہیں کسی ہندوستانی عالم کو، شیخ ایسا ایسا ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ نہیں سیکھ کر، ایک تو آپ نے غلطی کی، تو آپ یہ مت سوچئے کہ میں نہیں جانتا ہوں اس لیے غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، یہی فرض عین میں مسئلہ ہے۔ فرض عین کا جاننا ضروری ہے۔ فرض عین نہیں سیکھیں گے تو آپ کو نہیں سیکھنے کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ اگر آپ حج کرنے گئے، حج کے احکامات سیکھنا آپ کے لیے فرض عین ہو گیا تھا، اگر آپ نے غلط نہیں سیکھا اور کوئی غلطی کی تو ایسی صورت میں آپ گنہگار ہو رہے ہیں، نہ سیکھنے کی وجہ سے گنہگار ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی پھر معاملات کا مسئلہ ہے، اگر انسان کوئی تجارت کرنے جا رہا ہے تو جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں اس تجارت کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں کیا تفصیلات شریعت کی کیا رہنمائی ہے۔ اگر شادی بیاہ کرنے جا رہا ہے تو شادی بیاہ کرنے والے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا باتیں اسے شادی کے بارے میں جاننی چاہیے۔ تو پہلی تقسیم یہ ہے جو پورے معاشرے کو جاننا ہے، وہ ہے فرض عین۔ عقیدہ کی باتیں، منہج کی باتیں، عبادت کی باتیں، جو معاملہ کرنے جا رہا ہے معاملات کی باتیں، اخلاق کی بنیادی باتیں، ان تمام باتوں کا جاننا، اور اس کے لیے سینٹر کہاں ہے، مرکز کہاں ہے؟ ہماری مسجدیں۔ فرض عین سیکھنے کا سینٹر کہاں ہے؟ فرض عین انسان کہاں سے سیکھے گا؟ جو ہونا چاہیے، کہیں ہے کہیں کم زیادہ، لیکن طریقہ یہی ہے، فریم یہی ہے، سوسائٹی کا فریم یہی ہے کہ فرض عین کے لیے مرکز کیا ہے، سینٹر کیا ہے؟ اصل میں مسجدیں۔ مسجدوں میں وہ ماحول ہونا چاہیے، وہ انتظامات ہونے چاہیے کہ سماج کے مرد و عورت دونوں طبقے کو، مرد و عورت سے مراد بچے بچیاں بھی شامل ہیں، کہ مرد و عورت دونوں طبقے کو دین کی بنیادی باتیں مسجد سے سکھائی جائیں، عقیدے کی بنیادی باتیں، منہج کی بنیادی باتیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، روزے کے احکامات، حج عمرہ کے لیے خصوصی سیشن حج سے پہلے، یہ تمام باتیں، تجارت، اہل تجارت کے لیے، تاجروں کے لیے کوئی خصوصی سیشن، یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی انداز میں کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے بنیادی بات، سرسری گزریں گے، وقت کم ہوتا ہے، سب سے بنیادی بات ہمارا جو مکتب کا سسٹم ہے، مکتب کا نظام ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کو مضبوط کیا جائے۔ ہم اس معاملے میں بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہم جلسے جلوس کے ذریعے، جلسے جلوس کی اپنی اہمیت ہے،
ایسا نہیں کہ کسی چیز کی اہمیت، لیکن جلسے جلوس اور تمام چیزیں جو بعد میں ہوتی ہیں اس سے زیادہ اہم مسجد کی بنیادی تعلیم ہے، مکتب کی بنیادی تعلیم ہے۔ اس میں والدین کو بھی زور دینا چاہیے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور مساجد کے ذمہ داران کی بھی ذمہ داری ہے، جمعیت جماعت کے جو ہے ذمہ داران کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر فرد کے، سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو مضبوط کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بنیادی اینٹ ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ کمزور ہو جائے گا تو ہماری جو آئندہ نسلیں آئیں گے وہ دین سے بہرہ ور نہیں ہوں گی، دین کی معلومات ان کے پاس نہیں ہوگی۔ بہت سمپل میں بات کر رہا ہوں، بہت واضح بات ہے، یہ کرنے کی بات نہیں کریں گے تو بعد میں برے نتائج ہم کو، تمام لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو ایک یہ ہے فرض عین، دوسرا ہے شرعی علوم میں فرض کفایہ، کہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں چند لوگ ہونے چاہیے جو دین کی گہری باتیں حاصل کریں، دین کا گہرا علم حاصل کریں، جو محدث بنے، مفسر بنے، فقیہ بنے، مفتی بنے، مجود بنے۔ تمام جو گہری باتیں، آج حقیقت یہ ہے سسٹم میں چھوٹا آدمی ہوں، زیادہ بولنا اچھی بات نہیں، بڑی باتیں نہیں بولنا چاہیے، آدمی احتیاط کرے، لیکن جو آدمی دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، آج تک جو پڑھتے پڑھاتے آئے، اس کی بنیاد پر کچھ باتیں کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی نے کہا ایک حدیث میں کہ اونٹ تو 100 ہیں، اونٹ تو 100 ہیں لیکن سواری کے لائق ایک ہی ہے۔ اونٹ تو میدان میں 100 ہیں لیکن سواری کے لائق ایک ہی ہے۔ معاملہ یہ ہو جاتا ہے، اب بیوع کے مسائل پوچھیں گے تو اکثریت جواب نہیں دے پائے گی، طلاق اور خلا کے مسائل پوچھیں گے تو اکثریت جواب نہیں دے پائے گی، میراث کے مسائل پوچھیں گے تو اکثریت جواب نہیں دے پائے گی، اور بہت سارے نئے نئے مسائل، جدید مسائل جو آ رہے ہیں، اکثریت اہل علم کی جواب نہیں دے پائے گی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے بہرحال اشارہ ہے کہ مطلب ہمارا وہ سسٹم جو فرض کفایہ والا ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اشارے کیے اس آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما کانا، ایسا مناسب نہیں ہے، لینفروا کافہ، کہ تمام مسلمان نکل کھڑے ہوں۔ اور اس میں تفسیر میں تھوڑا سا فرق ہے، کچھ مفسرین کی رائے نکل کھڑے ہوں یعنی اللہ کے راستے میں قتال کے لیے، اور کچھ مفسرین اس طرح انداز میں تفسیر کرتے ہیں کہ طلب علم کے لیے نکلنا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بات وہی ہوگی کہ تمام مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکلتا، ہر علاقے میں سے، ہر شہر میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر بستی میں سے ایک گروہ نکلے۔ کس بات کے لیے نکلے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے، تاکہ دینی علوم میں، شرعی علوم میں ایکسپرٹ بنے۔ انتہائی پوری سماج کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے چند افراد تیار کیے جائیں کہ جب ان سے سوال کیا جائے تو جواب دے سکیں۔ آپ اس کو سمجھیے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ ہم ایک میڈیکل لائن میں کتنا، آپ سوچیے کتنا شور مچتا ہے۔ نیٹ کی پڑھائی 5ویں جماعت سے، 5ویں کلاس سے بچے کے دماغ میں نیٹ ڈالا جاتا ہے، 6ٹھی سے 7ویں سے آگے پیچھے کر لیجئے، لیکن تبھی سے بچے کے والدین کے دماغ میں اور بچے کے دماغ میں نہیں، اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کیسے کریں گے؟ پہلے SSC کریں گے، HSC کریں گے، اس کے بعد کیسے ڈائریکٹ کالج میں داخلہ لینا ہے، یا کسی انٹیگریشن کرانا ہے، کسی مطلب ٹیوشن کلاس میں ڈال کے کروائیں گے، کیسے کروائیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، اس کے بعد اگر کم نمبر آیا تو پیسے کا ارینجمنٹ کیسے ہوگا، زیادہ نمبر آیا تو کہاں ایڈمیشن ہوگا، وہ تمام باتیں، کیا MBBS کرنے کے بعد کیا MD بھی کرنا ہوگا، یا MBBS کرنے کے بعد کوئی خاص لائن لینی ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب ہم جانتے، سب گھر میں ہوتا ہے۔ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم میڈیکل لائن کی، ڈاکٹر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم کسی انجینئر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں،
ہم کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ویسے ہی شرعی علوم بہت مشکل، اس کو سمجھیے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک عالم نے، جیسے عالم نے خطبہ دے دیا تو کافی ہو گیا، بس عالم ہو گیا، نہیں۔ تھوڑا بہت جو ہے ایک دو مضمون لکھ دیا تو عالم ہو گیا، نہیں۔ اس کے لیے پوری زندگی، کئی زندگیاں، شاید یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا ہوگا، کئی زندگیاں کھپا دے گا تو پھر بھی ویسا عالم نہیں بن پائے گا جیسا بننا چاہیے تھا، جیسا مطلوب ہے، جیسی ضرورت ہے۔ گنے چنے لوگ آپ کو ہندوستان میں ملیں گے، اور میں یہ تحریک چلنی، یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ مضبوط علماء کرام چاہیے جیسے پرانے اسلاف میں تھے، نام گنے جاتے تھے، فلاں فلاں فلاں، آج آزادی کے سے پہلے بھی۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے کہا کچھ لوگ ہونا چاہیے، پورا معاشرہ علماء نہیں بنے گا، پورا معاشرہ علماء نہیں بنے گا۔ معاشرے میں الگ الگ کوئی کاروبار کرے گا، فلاں کرے گا، کوئی تاجر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، فلاں، لیکن جو اس فیلڈ کے آئیں گے وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے، تھوڑے ہوں لیکن جو ہے وہ کریم ہو۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، سرسری ذکر کرتا ہوں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، جو ہمارے ساتھ ہماری بدنصیبی کیا ہے، بچے کو بھیجیں گے پہلے انگلش میڈیم میں، اردو میڈیم میں، کہیں دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے بھیجیں گے، نہیں چل پایا، وہاں بھی فیل ہو گیا، وہاں بھی فیل ہو گیا، یا کوئی بدماشی کر رہا ہے، کچھ مسئلہ ہے، تو اس کو مدرسہ بھیج دو۔ بچے سے جب تنگ آ جاتے ہیں، بچے سے جب تنگ آ جاتے ہیں تو آخری راستہ بچے کو سدھارنے کا انسان کیا سوچتا ہے، مدرسہ بھیج دو۔ پورے محلے کو پریشان کر کے بیٹھا ہے، گھر والوں کو پریشان، اب جا کے مدرسے والوں کو پریشان کرے۔ یہ ذہنیت ہماری بن گئی ہے۔ ہم عجیب جو ہے اب سوچ، پوری زندگی جو ہے نوجوان کو سنبھالا نہیں، اب ایک نیا جو ہے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، یہ ہم اپنے آپ میں پال لیتے ہیں کہ شادی کر دو سدھر جائے گا، مطلب وہ کوئی جادو کی چھڑی لے کے آئے گی، سدھار دے گی۔ ہماری عجیب ذہنیت ہے۔ 25 سال تک اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی ہے، تعلیم کے معاملے میں اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی ہے، کبھی لے کے بیٹھے نہیں بچے کو، کبھی جو ہے پیرنٹس میٹنگ میں گئی نہیں، والد اکثر نہیں جاتے ہیں، کبھی پیرنٹس میٹنگ میں گئے نہیں، اس کے بعد کہیں گے نہیں مدرسہ بھیج دو۔ یہ اصل میں ایک مسئلہ ہے، یہ کہ جیسے دوسرے فیلڈ کے لیے، میڈیکل فیلڈ کے لیے ذہین آدمی چاہیے، ویسے ہی عالم بننے کے لیے اعلیٰ ذہانت چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیج پہ کھڑا ہو تو ابوالکلام آزاد ہو، تو بھیجو نا ابوالکلام آزاد جیسا بچہ بننے کے لیے، تب تو بن پائے گا۔ وہ قیادت کرے، دینی قیادت کرے، دینی قیادت کے لیے اس کو بہت زیادہ، اس کو نفسیاتی طور پر بھی جو مضبوط ہونا چاہیے، اس کا معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ ہونا چاہیے، تب تو بول پائے گا۔ وہ دبا کے رکھیں گے تو کیا آپ کو سمجھا پائے گا، کیا بول پائے گا، آپ کے خلاف جا پائے گا وہ۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں، یہ یتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب لوٹیں اپنی قوم کی طرف تو ان کو ڈرائیں تاکہ قوم والے ڈریں۔ تو ایک سیٹ اپ یہ ہے کہ فرض کفایہ والا یہ علم ہے شرعی علوم میں سے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا سادھن ہے، کیا انتظام ہے؟ بڑے مدارس، بغیر کسی نام لیے جتنے بھی بڑے مدارس ہندوستان میں عقیدہ منہج کے اعتبار سے چل رہے ہیں، وہ تمام بڑے مدارس وہ ہمارے لیے شرعی علوم میں تخصص کا ذریعہ ہیں۔ فرض کفایہ والے لوگ وہاں جا کے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں، ان پر خرچ کیا جائے، ان پر وقت لگایا جائے، ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، اور سماج میں، معاشرے میں ان کی پذیرائی ہو، لگے کہ عالم بننے کا فائدہ ہے۔ اور یہ بہت کڑوی سچائی ہے کہ علماء کرام اپنے بچے کو، غیر علماء بھی، علماء کرام اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی دیکھ لیتے ہیں، سیدھی سے بات بول رہا ہوں، کیونکہ اپنی زندگی دیکھ لیتے کہ کیسی قسم پرسی میں زندگی گزر رہی ہے، کیسی بری حالت میں۔ کوئی شکوہ نہیں آپ سے ہے، اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، الحمدللہ جس حالت میں ہے بہت اچھا ہے، لاکھوں سے کروڑوں سے اچھے ہیں۔ لیکن جو آپ جنرل آپ دیکھیں تو کیوں ایک عالم بھی اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا؟ کیونکہ ہم نے عالم کو وہ درجہ دیا نہیں، اہمیت، وہ مقام، وہ عزت۔ بے جا عزت کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن اس کو صحیح مقام، صحیح عزت، صحیح تنخواہ، بات آئی اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صحیح تنخواہ کیا ہے؟ صحیح تنخواہ آج کیا ہے؟ صحیح تنخواہ آج میں زیادہ یہ سب باتیں نہیں کرتا تنخواہ وغیرہ کہ عام طور پر آپ جانتے ہیں جو مجھ سے قریب ہے، لیکن کیا تنخواہ؟ 7,000، 10,000، 20,000 20,000 تو کمرے کا کرایہ ہے صرف،
کسی بھی اچھی سوسائٹی، اچھی نہیں چال کی بات کر رہا ہوں، چال میں کرایہ 15,000 20,000 روپے چل رہا ہے، آپ 20,000 تنخواہ دے کے کیا کر لیں گے، کیا کروا لیں گے عالم سے؟ جیسے تمام جگہوں پر مہنگائی بڑھ رہی ہے، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، پھر لوگوں کو، دنیاوی علوم والوں کو پیکج ملتا ہے، کتنے کا پیکج ہے؟ 20 لاکھ کا پیکج، فلاں آئی ٹی میں کام کرتا ہے وہ 25 لاکھ کا پیکج ہے، اس کو 15 لاکھ کا پیکج ہے، اتنے کا۔ عالم کو کس بات کا پیکج دے رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی لگاتا ہے، بیمار پڑ جائے تو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اور فیس بک پہ اعلانات ڈالے جاتے ہیں، فیس بک پہ اعلان ڈالنا پڑتا ہے اساتذہ کا کہ فلاں استاد بیمار ہیں، ان کے لیے چندہ کیجئے۔ کیوں یہ صورتحال ہم نے بنا کے رکھی ہے؟ بہرحال یہ شرعی علوم کا ایک تیسری بات اس نقطے پر یہ ہے، تیسری بات یہ ہے سیٹ اپ، فرض عین، فرض کفایہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب جو فرض عین والے ہیں وہ علم میں گہرائی تو نہیں ہوگی زیادہ، تو اب طریقہ کیا ہے؟ میں فرض عین والا ہوں، میں تاجر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، فلاں ہوں، اب مجھے کوئی شرعی مسئلہ اگر درپیش ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے، یہی سیٹ اپ ہے ہمارا پورا۔ سورہ نحل آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، جو علماء ہیں، جو گہرے علم والے ہیں، جو فقہا ہیں، جو حدیث سے شغف رکھتے ہیں، جو علم فقہ کو جانتے ہیں، تمام باتیں جو اس فیلڈ میں ہیں، تجربہ ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، علم میں گہرائی ہے، ایسے لوگوں سے اپنی دینی مسائل پوچھو۔ یہ جو ہے سماج کا پورا سیٹ اپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں دیا ہے، یہ علوم ہمیں اس طرح حاصل کرنا ہے۔ ایک اور بات جو ہے، چونکہ وقت تو تقریباً ختم ہو رہا ہے تو جتنی بات ہو پائے، اگر آپ چاہیں تو دوبارہ اسی موضوع کو دوبارہ بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے۔ ایک دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہم نے شرعی علوم کی بات کر لی، دنیاوی علوم کا کیا مرتبہ ہے شریعت کی نگاہ میں؟ ڈاکٹر بننے کا کیا مرتبہ ہے، انجینئر فلاں فلاں؟ تو اس کے بارے میں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے علوم اصلاً مباح ہیں۔ مباح مطلب جائز ہے، اگر اس میں سے کوئی چیز شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، یا شریعت سے ٹکرانے کا مطلب، مثال، بڑی مثال، چوت واضح مثال، جیسے جادو سیکھنا حرام ہے، کفر ہے جادو سیکھنا، جادو سیکھنا سکھانا یہ بھی علم ہے ایک طرح کا، لیکن شریعت نے جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر قرار دیا ہے۔ انسان جادو سیکھے تو کافر ہو جائے گا، سکھائے تو کافر ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسا علم نہیں سیکھا جائے گا دنیاوی علوم میں سے، کوئی بھی ایسا علم جس میں جو شریعت کے مخالف ہو، شریعت جس سے منع کرتی ہو، یا وہ علم اس کے دین یا دنیا کے لیے نقصان دہ ہو، کوئی بھی ایسا علم نہیں سیکھے گا۔ اس میں بات آ سکتی ہے وہ، لیکن اس میں گہرائی میں نہیں جائیں گے، اس میں تھوڑا سا وہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر کسی نے ایٹم بم نہیں بنایا ہوتا، مثال کے طور پر اگر ایٹم بم نہیں بنایا ہوتا، لٹل بوائے نہیں بنتا، تو ناگاساکی ہیروشیما کی تباہی ہوتی نہیں ہوتی نا۔ لاکھوں انسان جو بھون دیے گئے، کیا وہ بھونے جاتے؟ اور اس کے بعد انسانیت کی بات، ہمدردی کی بات، دنیا کا جھنجھوڑ، آپ جانتے ہیں سب باتیں، سب بولنے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ کیا کیا منہ سے بولا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا۔ تاریخ پوری سیاہ تاریخ ہے لوگوں کی، سیاہ کالی تاریخ، کس طرح ہیروشیما ناگاساکی کو سفح ہستی سے بم کے ذریعے کیا یہ ایٹم بم بنانا یہ فائدے مند چیز تھی؟ انسانیت کے لیے کیا یہ فائدے والی چیز تھی؟ نہیں۔ بہرحال ایسی بہت ساری بات ہے، تو کون سا علم سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے یہ جو ہے بہرحال ایک چیز ہے، لیکن جو ایسے علم جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں، جو انسان کے لیے دین یا دنیا میں نقصان دہ نہیں ہے، ایسے علم سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ مباح ہے، اور کبھی کبھی لیکن فرض کفایہ ہو جائے۔ یعنی اگر جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، اب لوگوں کے صحت کا خیال رکھنا، ان کی بیماری کو ٹھیک کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بلکہ علم طب کے بارے میں آثار و حدیثیں بھی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے اگر کسی سماج سوسائٹی میں ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں ڈاکٹر بننا وہاں فرض کفایہ ہے۔ اگر ہم میں مثال کے طور پر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں علاج کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بن رہا، کوئی بھی میڈیکل کی پڑھائی نہیں کر رہا ہے، تو پوری بستی گنہگار ہو رہی ہے، پوری بستی گنہگار ہو رہی ہے، جب تک ان میں کوئی ڈاکٹر نہ بن جائے۔
یہ فرض کفایہ کہ جہاں مریض ہیں اور علاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی دنیاوی پریشانی ہے اور اس کو حل کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ علم حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہو جائے گا۔ تمام علماء کرام نے اس کی صراحت کی ہے۔ ایک دو باتیں میں آپ کو دلیل کے طور پر دیتا ہوں کہ دنیاوی علوم کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے لیے قوت تیار رکھو۔ بہت واضح اشارہ ہے، بہت واضح کہ قوت، اب قوت بغیر علم کے تو نہیں آئے گی۔ آپ کو قوت حاصل کرنی، طاقت حاصل کرنی، کوئی بھی طاقت آج کی جو آپ جانتے ہیں اشارہ کافی ہے۔ طاقت کے لیے آپ کو ایک پروسیس میں گزرنا پڑے گا، آپ کو پہلے 10ویں پاس کرنا پڑے گا، آگے 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 جو بھی آپ بنیں گے اس کے ذریعے آپ طاقت قوم کو، ملت کو، ملک کو طاقت دیں گے آپ۔ ایک اور دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا۔ زرہ کے معنی جو لباس ہوتا ہے لوہے کا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا بطور احسان کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، یہ زرہ تم کو تمہاری جنگوں میں دشمن کے حملے سے، دشمن کے وار سے بچاتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے یہ علم، ہتھیار کیسے بنائے جائیں یا حملے کو بچانے کے لیے کیسے چیزیں بنائی جائیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے اس بات پر؟ اسی طرح ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، یہ جو میں نے دونوں آیتیں ذکر کی ہیں، ان دونوں میں آیتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم کا وہ شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی، وہ تمام چیزیں میں آ گیا۔ اسی طرح ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے خط آتے تھے اور آپ یہودیوں کو خط لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھ لو تاکہ جو خط آئے اس کو سمجھا جا سکے، اور اگر وہ کہیں خط بھیجتے ہیں کہیں اور تو اس کو بھی، اگر وہ بھی ہمارے سامنے آئے تو اس کو بھی سمجھا جا سکے کہ کیا لکھا جا رہا ہے، کیا اس میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ہوشیار نوجوان تھے، ہوشیار تھے، ان کے بہت سارے واقعات ہوشیاری کے ہیں، آپ جانتے ہیں، اشارہ کر دوں گا، بہت ہوشیار تھے، سمجھدار، ہوشیار۔ 15 دن میں انہوں نے نئی زبان حاصل کی، صرف 15 دن میں انہوں نے ایک نئی لینگویج سیکھی۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ عربی سے قریب ہوگی اس لیے ان کو آسانی ہوئی، لیکن 15 دن میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھی۔ اس کے بعد جو بھی خط آتا تھا وہ پڑھ کے بتاتے تھے اور خط لکھتے تھے یہودیوں کو۔ تو یہ جو ہے ہمیں یہ تمام دنیاوی علوم کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی فائدے مند دنیاوی علوم ہیں انسان کو وہ سیکھنا چاہیے۔ یہ عام طور پر مباح ہیں، جائز ہیں، بعض حالات میں یہ فرض کفایہ بن جائیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے، یہ بہت ہی، یہ بھی تکلیف دہ بات، یہ بھی بہت ہی کڑوی سچائی، تکلیف دہ بات۔ ہمارے پاس شادی میں فضول خرچی کرنے کے لیے پیسہ ہے، انا کے لیے پیسہ ہے، الیکشن میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چودھری وہ کھڑے ہو گئے پنچایت میں یا کہیں بھی پردھان، تو کرو لاکھوں خرچہ کر رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اور بھی راستے، فضول خرچی ہر طریقے کی ہے۔ لیکن ہم نے پوری بمبئی میں یہ کہ آپ مجھ سے یہ شکایت مت کیجیے گا، آپ کر لو، بھائی میری پاس طاقت نہیں کرنے کی، لیکن کم سے کم بول تو سکتا ہوں نا، مسئلہ ہے کہ آپ کر لو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں کالج میں، فلاں اسکول یا کالج میں بچیوں کو امتحان میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا کیونکہ وہ نقاب پہنے ہوئے ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے۔ کرلا جہاں رہتا ہوں کرسچنز کے بڑے بڑے اسکول ہیں، کارتکا، ہولی کراس، مائیکل، اور بھی 3 4 5، فاطمہ، اس طرف اور بھی بہت سارے بڑے بڑے اسکول ہیں، بڑی بڑی جاگیریں جائیداد ان کے پاس، اسی کرلا میں بڑی بڑی جگہ ہیں ان کے پاس۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ وہ ان جگہوں کو شادی میں دے رہے ہیں، اور جانے والا کون ہے؟ ایک دن کا 1 لاکھ روپیہ دینے والا، 2-4 لاکھ روپیہ دینے والا کون ہے؟ مسلمان۔ آپ رات میں کبھی چلے جائیے، اور ہر جگہ ایسے ہی ہوگا، لیکن کرلا ہی میں آ جائیے ایک دفعہ، رات میں ہمارے جہاں میں رہتا ہوں وہاں کھڑے ہو جائیے، پورا قافلہ گزرتا ہے
6 7 5 وہ شادی ہال کے جو ہے شادی ہال ہیں، پورے قافلے گزرتے ہیں، پیسہ کہاں جاتا ہے، ہر اعتبار سے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا کام ٹھیک ہے، علماء کرام کا کام تھا دینی تعلیم کا انتظام کرنا، ہم نے تو کچھ حد تک کیا ہے، لیکن ہمارے جو سماج کے ڈاکٹر ہیں، ہمارے سماج کے جو تاجر ہیں، ہمارے سماج کے جو ٹیچر اور پروفیسر ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کا دماغ چلے گا تو وہ ٹیوشن کلاسز کھول لیں گے۔ قوم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس اسکولوں کی کمی ہے، زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکول کی کمی ہے، کالجز کی کمی ہے، ہمیں یونیورسٹی نہیں چاہیے، وہ اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اصل ہے اسکول، اس کے بعد کالج، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، فلاں کالج، ہمارا انتظام ایڈمنسٹریشن ہم رہیں گے تو رولز ہمارے چلیں گے، ایڈمنسٹریشن ہمارا رہے گا تو رولز ہمارے چلیں گے، ہم اپنے اعتبار سے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اسکول اور کالج میں حکومت کی مداخلت کم ہوتی ہے بنسبت یونیورسٹی کے، تو وہاں کا سوچ کے نہیں، وہاں نہیں سوچنا چاہیے، ہم کو یہاں سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہے بہرحال اتنا ہی بول پایا، کیونکہ باتیں اور بھی تھیں، لیکن فی الحال اتنا ہی باتیں تھیں۔ اگر اچھی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کچھ غلطی ہے یا کچھ تو اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ لیکن میں نے چونکہ یہ علم کا موضوع ایسا ہے نا، اس میں بولنے کے لیے، علم کی اہمیت پر بولنے کے لیے باتیں بہت کچھ ہے، تقریباً 5-6 صفحہ ہے جو لکھا ہوا ہے، تو اب کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آئندہ موقع ملا تو کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اب جو اس میں عمل کی بات ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا، مکتب کا سسٹم مضبوط کیجیے، بہت سادہ سی سمپل سی بات ہے، مکتب کا سسٹم مضبوط کیجیے، مدارس کو مضبوط کیجیے، اور اس کے بعد اب کوشش کیجیے، کون کرے گا، کیسے ہوگا، ہمیں سب کو پریشانی معلوم ہے، لیکن پھر بھی اسکول کیسے کھلے گا ہمارا، کالج ہمارے کیسے بنیں گے، بچیاں ہماری کیسے آزادی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اور شرعی جو ہے پابندیوں کے ساتھ ہمارے لڑکے لڑکیاں بغیر اختلاط کے، بغیر خلوت کے، آج کس بات پہ انسان سوچے، روئے کس بات پہ، اسکولوں میں ڈرگس، یہ ایک الگ مسئلہ چل نکلا ہے، اچھے بچے، اچھے خاندان کے بچے ڈرگ استعمال کر رہے ہیں، اسکول کے ذریعے، کسی اور ذریعے، یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بچے کو بچاؤ، اپنے والدین کو بچاؤ، اپنے بھائی بہن کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو، کم سے کم اتنا تو ہم میں سے ہر انسان کرے، اس کے بعد مل کے اگر کچھ کام کر سکتے ہیں تو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔